السلام علیکم۔ روح پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمیل کمبو۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں قصور کے نواحی گاؤں بامنی والا میں، جہاں پر میرے ساتھ ایک نیک صفت انسان ہے، وہ شخصیت موجود ہیں جو قرآن پاک کا نسخہ لکھنے میں دن رات مصروف ہیں۔ اور یہ قرآن پاک کا نسخہ ناظرین سرکنڈے، جن کو ہم پنجابی میں کانے کا چھلکا بھی بولتے ہیں، یہ لکڑی نما ہوتا ہے، اس کے ساتھ ناظرین یہ قرآن پاک کے نسخے لکھنے میں دن رات مصروف ہیں۔ اور یہ بہت ہی اہم کام اور بہت بڑا یہ کام ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ اور یہ کب سے اور یہ کیسے کر رہے ہیں اور یہ کیسے ان کو خیال آیا۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے قرآن پاک کے نسخے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چھوٹی چھوٹی بڑی اہم اور دلکش چیزیں جو ہے وہ تیار کی ہیں اپنے فن سے، اپنے ہنر میں۔ وہ انہوں نے کیسے سیکھی اور کس طرح بنائی، وہ بھی ان سے جانتے ہیں۔ ناظرین، کانچ کی بوتلیں ہیں، بوتلوں میں وہ چیزیں انہوں نے تیار کی ہیں، اور وہ دلکش چیزیں ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں اور کس طرح تیار کی ہے، سبھی کچھ جانتے ہیں انہی کی زبان میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے جی؟ میرا نام حکیم اصغر ہے، میں قصور کے نوائی گاؤں بامنی والے کا رہائشی ہوں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ یہ جو سرکنڈے ہیں ان کے ساتھ آپ جو قرآنی آیات لکھ رہے ہیں، قرآن پاک کا نسخہ لکھ رہے ہیں، یہ آپ کو کیسے خیال آیا؟ کس طرح سے آپ نے سوچا؟ یہ بہت بڑا کام ہے میرے خیال میں۔ جب میں یہ شیشہ بوتل آرٹ کا ورک کرتا تھا، یہ جو میں اس میں چیزیں بناتا تھا لکڑی کی، تو اس میں کمی محسوس ہوتی تھی ہر دفعہ۔ اکثر اوقات رات کو دن کو یہی سوچتا کہ اس میں شاید کسی چیز کی کمی ہے۔ میں اسے بوتل کو بار بار دھوتا تھا، پھر میں اسے خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا، لیکن دل کو سکون نہیں تھا، روح کو بھی آرام نہیں تھا۔ آہستہ 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 اللہ کی طرف سے میرے دل میں وہ قرآن لکھنے کی بات شروع ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ قلم کے ساتھ تو بہت زیادہ لوگوں نے لکھا ہے، دھاگے کے ساتھ لکھا ہے یا اور کیسی خطاطی کے ساتھ لکھتے ہیں، لیکن کسی ایسی چیز کے ساتھ لکھوں کہ جو دل فریب ہو، خوبصورت ہو، الفاظ انتہائی اچھے لگے۔ پھر مختلف کپڑے پہ میں نے چیک کیا، گرین، سفید، لیکن مجھے بلیک جو ہے نا وہ اچھا لگا، اور اس پہ کانے کے چھلکے کو تراش کر انتہائی نفاست اور غلطی کے بغیر ہر دفعہ وہ آیات مبارک لکھتا ہوں۔ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ لکھی، پھر دیگر آیات 30ویں سپارے شروع کے کافی زیادہ لکھ چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ اگر مجھے ہمت، صحت، طاقت دے تو میں مکمل قرآن پاک لکھ کر مسجد نبوی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ میری دلی خواہش ہے اور بڑے عرصے سے ہے۔ ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کی دلی خواہش یہ پوری کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، ہمت دے۔ اور مجھے یہ بتائیے گا، اب تک آپ کتنی آیات لکھ چکے ہیں وہ کانے کے چھلکوں کے ساتھ؟ جب سے لکھنا شروع کیا اسے گنتی میں لایا ہی نہیں، کیونکہ وہ اتنا مقدس ہے کہ اسے بعد لکھنے کے بعد ہر حروف کو پڑھنے کو جی چاہتا ہے، اور لکھنے کے بعد میں خود کو بھی خوش قسمت صبر کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ مجھے موقع دیا کہ میں یہ قرآن لکھ رہا ہوں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، یہ آیت مبارکہ جو ہے قرآن پاک کی، یہ آپ کتنے دنوں میں مکمل کرتے ہیں؟ یہ جو لکھ رہے ہیں آپ وہ کانے کے چھلکوں کے ساتھ؟ یہ کافی دن لگ جاتے ہیں ایک آیات کو مکمل کمپلیٹ کرنے میں، اس لیے کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ زبر، زیر، شد، مد کے بغیر لکھ رہا ہوں، نقطے تو ہوتے ہی ہیں۔ ایک حروف کو لکھنے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے، اسے ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ کانا سیدھا ہوتا ہے، اسے تراش کر اسی حجم، اسی شکل میں لکھنا ہوتا ہے جو قرآن پہ چھپائی ہوتی ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے یہ جو لکھ رہے ہیں قرآن پاک کی آیات اور نسخہ مبارک، آپ نے کسی سے رہنمائی بھی حاصل کی ہے یا اپنی تربیت، اپنی جو ہے ذہانت کے لحاظ سے ہی آپ لکھ رہے ہیں؟ اور یہ جان مقبول صاحب نے مجھے انوائٹ کیا تھا، میں ان کے لیے بوتل میں حرف راز لکھ کے لے کے گیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ 80 ٹیلنٹ کے ساتھ پیدا کرتا ہے، جو اس میں تلاش کر سکے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اور میری ہمیشہ خواہش تھی کہ میں 80 تو نہیں، چلو جتنے ہو سکے، تلاش کرتے کرتے یہ میں یہاں تک پہنچ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو پیدا کیا تو بے موقع، بے فائدہ پیدا نہیں کیا، اس میں کچھ ہے ضرور۔ تو جو ٹیلنٹ نظر آیا وہ سامنے رکھ دیا اور بنانا شروع کر دیا۔ کام تو مشکل ہے، اتنی شاید میری زندگی نہ ہو قرآن کمپلیٹ ہونے کے بعد،
لیکن ابھی بچے چھوٹے ہیں، انہیں اکثر اوقات کہتا ہوں بیٹا میرے بعد یہ قرآن کمپلیٹ لکھنا ہے، انہیں پاس کھڑا کرتا ہوں، انہیں تراش کے بتاتا ہوں ایسے ایسے کاٹنا ہے، آپ اپنے بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ کیسے بنانا ہے یہ کانے کے چھلکوں کے ساتھ؟ جی قرآن تو پھر ہمارے لیے اول ہے، کیونکہ الف لام میم اسے پڑھنے کے بعد ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک نیکی حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنا ٹائم چاہیے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے یہ پڑھا اسے 30 نیکیاں ملی۔ اور لکھنے کے بعد جو میرے پاس بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مفت کی نیکیاں، ابھی مفت کی نیکیاں بھی نہ لے سکیں تو پھر فائدہ تو نہیں ہے نا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ دن میں کتنی دیر کام کرتے ہیں اس پر، آیات مبارکہ پر، قرآن پاک کے نسخوں پر جو لکھتے ہیں، کتنا ٹائم صرف کرتے ہیں ان پر؟ دیکھو ضروریات زندگی ہے، بچے بھی ہیں، چھوٹا سا میرا ورک ہے، جب ٹائم ملے صبح اٹھتے شام سوتے، وہ لگن ہی ایسی لگ گئی ہے کہ اور کسی کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ میرے اکثر کسٹمر مجھے گلہ کر جاتے ہیں یار آپ آواز نہیں سنتے، اس وقت پتہ نہیں روح کہاں ہوتی ہے، اکثر بی پی لو ہو جاتا ہے لکھتے لکھتے، کیونکہ قرآن کو پڑھنا اور لکھنا اس میں فرق ہے۔ پڑھنے سے تو آپ آنکھیں بند کر کے جلدی سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن لکھنے کے بعد اس میں گنجائش نہیں ہے کہ پڑھنے والے حافظ قرآن بھی میرے پاس آتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، میں انہیں بتاتا ہوں کہ میں ایسے لکھ رہا ہوں، دیکھو اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے ٹھیک لکھا ہے، آج تک کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ اچھا آپ آیت مبارکہ لکھ کر پھر حافظ قرآن سے تصدیق کرواتے ہیں اس بات کی کہ آیا کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے؟ جی ہاں الحمدللہ میں ان سے تصدیق کرواتا ہوں، کیونکہ اگر ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے لیکن جو ساتھ پڑھنے کے لیے آیا ہے وہ ٹھیک پڑھے گا، لیکن آج تک کسی نے یہی نہیں کہا کہ یہ چیز الفاظ آپ نے غلط لکھ دی ہے۔ اللہ معاف کرے کہ قرآن کو اگر کچھ ایسے انداز سے لکھا جائے کیونکہ اس کا معنی ہی اور ہو جاتا ہے۔ اچھا کیسا لگتا ہے آپ کو یہ آیت مبارکہ اور نسخہ قرآن پاک لکھتے ہیں جب کیسا فیل ہوتا ہے؟ میں اپنے آپ کو شاباش دیتا ہوں، اور سب سے زیادہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں موت کو تصور کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو خوش قسمت انسان سمجھتا ہوں اپنے ولیج میں کہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے۔ میرے اہل و عیال جب سے انہوں نے سنا کہ میں قرآن لکھ رہا ہوں مجھے شاباش ملتی ہے کہ بیٹا کا اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے، جب ہم بچہ پیدا ہوتا ہے جب وہ بولنے لگتا ہے ہم اسے یہی سکھاتے ہیں اللہ، پھر اس کے بعد کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر لا الہ الا اللہ۔ ہمارا دلی خواہش یہ ہے، ہم انڈیا سے بلانگ نہیں کرتے کہ انہیں گانا سکھائیں، کتھک ڈانس سکھائیں، ہم قرآن سکھانا چاہتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانا چاہتے ہیں، اور آل کی محبت ہو ان کے دل میں۔ 3 چیزیں چھوڑ کے گئے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا قرآن پاک ماشاءاللہ نسخہ آپ لکھ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور دنیا میں میرے حساب میں کوئی کام نہیں ہے، یا میرے ذہن کے مطابق اس سے بڑی کوئی کمائی نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ یہ دنیا میں بھی آپ کے لیے باعث فخر ہے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے یہ باعث فخر ہوگی انشاءاللہ تعالی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور قرآن پاک کے نسخے کے علاوہ آپ نے یہ کون کون سی چیزیں، ناظرین یہ میرے ساتھ عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے یہ کچھ اور بھی چیزیں تیار کی ہوئی ہیں۔ یہ شیشے کی بوتل ہے، شیشے کی بوتل میں انہوں نے تیار کی ہیں۔ یہ شیشے کی بوتل میں آپ نے یہ کیسے چیزیں تیار کی اور کون کون سی چیزیں تیار کی ہیں؟ وہ میں نے اولیاء جان مقبول کی بات تو آپ کو بتائی نا، یہ خود ہی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، جو اسے پہچان سکے۔ فقد حکمت اوتن خیرن کثیرہ، میں نے حکمت کا کورس کیا ہے، ساتھ دکان بھی ہے، چلاتا ہوں، پیشنٹ آتے بھی ہیں، لیکن جو آتے ہیں وہ اکثر اوقات کچھ کند ذہن ہوتے ہیں، کم ذہن نہیں کند ذہن ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں حکیم صاحب آپ کے پاس جادو ہے، آپ کے پاس سحر ہے، آپ نے وہ جن رکھا ہوگا، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایک آرٹ ہے، سیکھنے والا مجھ سے سیکھ بھی سکتا ہے، بنانے والا وہ جا کے گھر بنا سکتا ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ وہ شیشہ بوتل۔ اچھا آپ نے یہ چیزیں کون کون سی تیار کی ہیں، ان کی کیا کیا نام ہے یہ مجھے بتائیں ذرا، کون کون سی چیزیں آپ نے تیار کی ہے شیشے کی بوتلوں میں؟ پنجاب کا کلچر زیادہ ظاہر کیا ہے، موٹر سائیکل بنائی ہے، چرخہ ہے، چارپائی ہے، بیل گاڑی ہے، میں پاکستانی فلیگ بناتا ہوں، اس میں جو ہوتا ہے ڈیمانڈ کرتا ہے وہ بنا دیتا ہوں، اور کافی چیزیں اچھی اور خوبصورت انداز سے انہیں بنا کے سیل بھی کرتا ہوں۔ اچھا ابھی تک آپ کو کہاں کہاں سے آرڈر ہیں یہ چیزوں کے؟ وہ ہمارے پاس 3 سے 4 افراد آئے تھے، اور ماشاءاللہ وہ عاشق رسول آدمی تھے، انہوں نے صرف قدر کی ہے، باقی تو پہلے جو ہوتا تھا ملا نہ قدردان مجھے کوئی اس زمانے میں،
शीशा टूट गया देखने दिखाने में, तो ऐसा भी हालात रहे हैं कि लोग मजाक भी उड़ाते हैं। इसमें आपको कमाई नहीं है, इसमें आपको वो मार्जिन नहीं मिलेगा, रुपए कहीं से नहीं आएंगे। मैं किसी की बात पे गौर ही नहीं करता था कि इससे कुछ आएगा। मुझे बस ये शौक़ था, शौक़ में भी अपना वो है ना कमाई का ज़रिया बन सकता है। अगर अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात चाहे तो वो एक लम्हे में इंसान सोता है और उसकी मुकद्दर जाग जाते हैं। यही कोई सोच के बनाता था और कुछ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इन चीज़ों के साथ साथ मैं पीछे देख रहा हूँ नाज़रीन मेरे अक़ल में, ये सीनरी भी है जिसमें काली कमली और सब्ज़ गुंबद है। ये आपने कितने दिनों में तैयार की? ये भी वो कानों के छिलकों के साथ ही आपने तैयार की हुई है? हाँ जी, वो भी कानों के छिलकों के साथ, वो इंतहाई नफासत के साथ बनाया। और किसी ने वो आर्डर दिया था, दौले वाले के रशी हैं, वो दोस्त है, वो अक्सर मुझे यहाँ से गुजरते हुए कहते थे अगर 100 एकड़ ज़मीन पे जो आप हम हाल चलाते हैं, अपना ज़मीन काश्त करते हैं, इतनी आपने ज़्यादा हम दिमाग नहीं खर्च करते जितना तुम करते हो। फिर उसने कहा मुझे वो काली कमली और खाना काबा की तस्वीर बना दे। मैंने कहा किस चीज़ के साथ? जो अच्छा लगे। तो छिलके के साथ तो मैं लिखता ही था, फिर उसी के साथ ही मैंने वो बना दिया इंतहाई खूबसूरती के साथ, जैसे आप देख रहे हैं। जी तो नाज़रीन, ये मेरे साथ वो अजीम शख्सियत मौजूद थी जो कसूर के नवाही गाँव बामनी वाला के रहायशी हैं। और नाज़रीन, इन्होंने सरकंडे, जिनको पंजाबी में काने का छिलका भी बोलते हैं, उसके साथ नाज़रीन ये कुरान पाक का नुस्खा लिख रहे हैं, दिन रात उसमें मसरूफ़ हैं। और नाज़रीन, उस कुरान पाक के अहम नुस्खे के अहम काम के साथ साथ नाज़रीन इन्होंने कुछ और भी चीज़ें तैयार की हैं जो कि कांच की बोतल में इन्होंने बनाई हैं, बाहर नहीं बनाई हैं। अगर आप इनको देखें, इनके फ़न को, इनके हुनर को देखें तो इंसान हैरान होकर रह जाता है कि ये आया कि कांच की बोतल में इन्होंने ये कैसे चीज़ें तैयार की हैं। ये बहुत बड़ा फ़न है और बहुत बड़ी ये आर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये अपनी एक लगन के साथ, अपने ज़ौक़ और शौक़ के साथ लगे हैं नाज़रीन। इनको ज़ौक़ है, शौक़ है। और मेरे ख़्याल में नाज़रीन ये सच्चे आशिक़ रसूल भी हैं और अल्लाह के नेक सकाल दरवेश भी हैं और इंसान भी हैं, क्योंकि ये आम आदमी और जो आजकल दुनिया में मसरूफ़ हैं, दुनियावी कामों में मसरूफ़ हैं, उनको ये चीज़ें और ये काम समझ में नहीं आ सकता। ये आम आदमी का काम नहीं, ये अल्लाह के नेक बंदे और एक सच्चे आशिक़ रसूल का ही काम हो सकता है जो ये सर अंजाम दे रहे हैं और दिन रात उस काम में मसरूफ़ हैं। अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, अल्लाह ताला इनको अजर दे और अल्लाह ताला इनको ये नुस्खा मुकम्मल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह इनका ये नेक काम अपनी बारगाह में कबूल करे। इसके साथ ही अपने मेज़बान जमील कम्बो को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए रूह पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।